بدشگونی لینا یہ بہت سارے معاشروں میں اور تہذیبوں میں مروج تھا اور اب بھی مروج ہے، لیکن اسلام نے اس کی نفی کی ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ کسی دن کو، کسی جگہ کو، کسی شخص کو منحوس خیال کرنا۔ بعض لوگ جانوروں کے بولنے سے بدشگونی لیتے ہیں کہ الو بول پڑا ہے تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا، بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اسی طرح بعض اشخاص کو منحوس خیال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ منحوس ہیں۔ عموماً بعض خاندانوں کے اندر کسی عورت کو منحوس خیال کر لیا جاتا ہے اور پورے خاندان کے لوگ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ منحوسہ ہے، اور یہ اگر صبح صبح اس سے ملاقات ہو گئی تو پھر سارا دن خراب گزرے گا۔ تو یہ ایک تصور ہے بدشگونی کا جو ہماری معاشرت کے اندر پایا جاتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کی نفی کی اور اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ بات اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سفر کچھ نہیں ہے، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بہت ہی سخت مہینہ ہوتا ہے اور ان دنوں کے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے، ان دنوں کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، ان دنوں کے اندر اگر شادی کی جائے تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سفر کے مہینے میں سیدنا علی کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ سے ہوئی ہے۔ بتاؤ اس سے کامیاب کوئی شادی ہو سکتی ہے؟ کوئی کہتے ہیں جی اس مہینے میں اگر شادی ہو تو اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی ہے، حسن اور حسین پیدا ہوئے ہیں، ایسے کوئی بیٹے تو لاؤ زمانے میں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور کی شادی ماہ صفر المظفر میں ہوئی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء اس کو خالی سفر کا مہینہ بولنے کے بجائے صفر الخیر یا صفر المظفر کے نام سے پکارتے ہیں، یعنی کامیابی کا مہینہ، خیر کا مہینہ۔ تو یہ محض لوگوں کی اختراعات ہیں، تو جس طرح باقی مہینوں میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں تو سفر کے مہینے میں بھی شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آقا کریم نے فرمایا یہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے، اللہ کے توکل کے منافی بات ہے۔ اس لیے جاہل لوگوں کا کام ہے کہ لوگوں کو اوہام میں، وسوسوں میں مبتلا رکھیں، ضعیف الاعتقادی قائم رہے تاکہ کچھ لوگوں کا کام چلتا رہے، لیکن اللہ کے محبوب جو دین لے کر آئے اس میں اس کو علامت شرک بتایا گیا۔